السلام علیکم۔ شہر عاشوق بائے امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 3۔ ولیمہ کے بعد نعیمہ اور سائرہ واپس لوٹ گئیں۔ ماہ پارہ البتہ چوتھی کی دعوت کے بعد واپسی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ شادی کی رونق مان پڑتے ہی روزمرہ کی مصروفیات شروع ہو گئیں۔ سائر نے آفس سے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی تھی۔ ماہ پارہ نے انہیں ہنی مون پر جانے کا مشورہ دیا۔ سائر اتنی جلدی ہنی مون پر جانے کے حق میں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی وہ ہنی مون پر جا کر خود کو ریلیکس محسوس کر سکتا ہے۔ سو اس نے سہولت اور طریقے سے ماہ پارہ کو انکار کر دیا۔ میرب کو البتہ اس نے اصل بات سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ اس کے خیال سے متفق بھی تھی۔ وہ روز صبح اٹھ کر فریش ہو کر نیچے آتی، پھر سب ساتھ میں ناشتہ کرتے۔ اس کے بعد وہ کبھی وقار صاحب کے ساتھ کسی کتاب پر تبصرہ کرتی، کبھی ماہ پارہ کے ساتھ زنانہ باتیں کرتی، کبھی اجیا کے ساتھ اس کے کالج اور دوستوں کے قصے سننے میں دلچسپی ظاہر کرتی۔ سائر اسے بغور دیکھتا، کبھی تو مسکرا دیتا، کبھی یوں ہی سنجیدگی طاری کیے بیٹھا رہتا۔ شادی کے پہلے ہفتے میرب اتنا تو اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ اس گھر میں اگر کوئی مشکل پسند بندہ ہے تو وہ خود اس کا مجازی خدا ہی ہے، اور میرب خود کو بھی جانتی تھی۔ وہ مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس سے خود پر پورا بھروسہ تھا، مگر کبھی کبھی انسان خود کو کتنا اوور ایسٹیمیٹ کر جاتا ہے۔ اف، کتنی بوریت بھری ہے زندگی میں۔ اجے نے اکتا کر لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا۔ وہ پچھلے 2.5 گھنٹے سے فیس بک پر بیٹھی اپنی فرینڈ سے چیٹ کر رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ رائٹنگ ٹیبل پر رکھا اور پھر بھرپور انگڑائی لی۔ ڈھیلے ڈھالے پنک ٹراؤزر اور ملگجی سی وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے وہ واقعی بیزار سی دکھائی دے رہی تھی۔ رواج کے مطابق چوتھی کی دعوت سے قبل میرب اپنے گھر رہنے جا چکی تھی، پھر اس کا جی اس منظر سے بھی اچاٹ سا ہو گیا۔ شاور لے لوں، شاید سستی دور ہو جائے۔ وہ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھی اور وائٹ نیرو اور ملٹی کلر کی لانگ شرٹ برآمد کر کے واش روم کی جانب بڑھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ناگواری سے بولی، ہاں کہو۔ انداز لالی کا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ وہ چھوٹی بی بی، آپ کی دوست آئی بیٹھی ہیں، شینا بی بی، لالی نے مطلع کیا۔ اچھا۔ پل بھر میں اس پر چھائی ساری بیزاری ہوا ہو گئی۔ تم ایسا کرو، اسے یہی روم میں بھیج دو، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ مگر بی بی، وہ صاحب جی، لالی ہچکچا کر بولی۔ وہ آپ جانتی ہیں نا، صاحب آپ کی سہیلیوں کا آپ کے کمرے میں آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی بات پر اجیا کے چتون تیکھے ہو گئے۔ زیادہ بک بک مت کرو، جو کہا ہے اس پر عمل کیا کرو۔ جاؤ، جا کر بلا لاؤ اسے یہاں۔ وہ اسے جھڑک کر چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ لالی مجھے کیا والے تاثرات چہرے پر سجائے شینا کو اس کے کمرے میں پہنچا گئی۔ جس وقت سر پر تولیہ لپیٹے نکھری فریش سی اجیا باہر نکلی، کاؤچ پر بیٹھی کسی فیشن میگزین کی ورق گردانی کرتی شینا نے میگزین سائڈ پر رکھ کر اسے خفگی سے گورا۔ کتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہیں وہ مسکرا کر بولی، کتنا انتظار کر لیا، فوراً ہی تو نکل آئی ہوں میں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، خیر اتنے دن سے کہاں غائب ہو، نہ فون کیا نہ خیر خبر لی۔ اجیا نے بھی جواباً خفگی امیز لہجے میں کہا، شادی اٹینڈ کر کے یوں غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہ پوچھو، وہ ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، یہ آغا جب سے اسٹیٹ سے لوٹا ہے مجھے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی سیریں کرتا پھر رہا ہے۔ یو نو میرے ڈیڈ تو خیر اپنے بزنس میں بزی رہتے ہیں اور موم اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں، اب لے دے کے کون رہ جاتا ہے اسے کمپنی دینے کو۔ آف کورس میں سو اس لیے نہ کسی فرینڈ سے مل سکی نہ ہی تمہیں فون وغیرہ کر سکی، اور تم نے بھی کون سا کر لیا۔ وہ اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیتے آخر میں جتاتے لہجے میں بولی، ہاں بس یوں ہی یار، بھائی جان کی شادی میں بزی تھی ذرا۔ وہ یوں بولی گویا شادی کا سارا بھار اس نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھا رکھا ہو، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ان دنوں عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ ماں پارہ کو اپنے گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر لاشعوری طور پر وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو کیا گھر یوں ہی بے جان سا لگتا۔ ماں پارہ جس طرح گھر میں دلچسپی لے رہی تھی یہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کبھی مالی کے سر پر کھڑی ہو کر لان میں لگے پودوں کی کانٹ چھانٹ کروا رہی ہوتی، کبھی شریف سے اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی کروا رہی ہوتی، تو کبھی کچن میں کھڑی لالی کی مدد سے ایک ذائقے دار پکوان تیار کر رہی ہوتی۔
ان کا گھر پہلے بھی بہت صاف ستھرا، چمکتا دمکتا، سجا سمرا رہتا تھا۔ کھانے بھی لالی مزیدار اور ورائٹی والے بناتی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی کچھ کمی تھی جس کا احساس اب اجیا کو شدت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر یہ کمی اس سب کچھ پر حاوی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چلو اب تو ہو گئی نا شادی، اب چھوڑو، ویسے بھی مجھے تم سے ایک انتہائی اہم بات شیئر کرنی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر تجسس پھیلا کر بولی۔ اوکے اوکے، کیا پیو گی یا کچھ کھانے کا موڈ ہے؟ اجیا نے انٹر کام پکڑ کر شینا سے پوچھا۔ فی الحال کچھ نہیں، البتہ کوئی ڈرنک منگوا لو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ پکڑتی ہوئی بولی اور ٹی وی آن کر دیا۔ جس وقت اجیا لالی کو اورنج جوس لانے کی ہدایت دے کر پلٹی، وہ کوئی انڈین فضول سا گانا لگا کر اس پر مزے سے پیر جھلا رہی تھی۔ فرمائیے اب، وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی اور گیلے بال تولیے سے آزاد کر کے اس میں تیز تیز انگلیاں چلانے لگی۔ یار، یہ کرینہ نے کچھ وزن نہیں بڑھا لیا؟ اس نے بغور اسکرین پر برہنہ تھرکتی ہیروئن کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ پلیز، اجیا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بے ساختہ کہا، اب تم کرینہ نام آنا سٹارٹ کر دینا۔ تبھی لالی نے دستک دی اور اندر آ کر فریش جوس اور نمکین کاجو رکھ کر پلٹ گئی۔ خیر جانے دو، شینا کاجو کی پلیٹ اپنے نزدیک کھسکا کر بولی۔ تم تو ہو ہی بے وقوف، پتہ نہیں آغا کو تم میں کیا دکھائی دے گیا ہے کہ جب سے تمہاری ایک جھلک دیکھی ہے بالکل پاگل سا ہو گیا ہے۔ ایکسکیوز می، کیا کہا تم نے؟ جوس کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتی اجیا یک لہجہ تھم سی گئی۔ اسے لگا اس نے سننے میں کچھ غلطی کی ہے۔ ہاں تو اور کیا، اس دن شادی پہ تمہیں دیکھ کر وہ جیسے دیوانہ ہی ہو گیا تمہارا، ہر وقت مجھ سے تمہاری باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ تو اسی رات تمہارا نمبر مجھ سے مانگ رہا تھا، مگر میں نے اسے بتایا کہ تم کتنی کنزرویٹو لڑکی ہو، کہیں برا ہی نہ مان جاؤ۔ ویسے میں اتنا ضرور بتا دوں، آغا ڈیشنگ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، امریکہ میں اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائی میں۔ اس سے شادی کرنے کے لیے عرصے سے کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کے آئیڈیل پر پوری اترتی ہو۔ خیر اب تم بتاؤ، پھر میں دے دوں اسے تمہارا نمبر؟ اس کی قطر قطر زبان بلا تکان چل رہی تھی، ایک سنسنی سی اس کی رگوں پے میں دوڑ گئی۔ جو بھی تھا، اجیا کو اس کی یہ پیشکش اچھی لگی تھی۔ کیا چپ کا روزہ رکھ بیٹھی ہو، بتاؤ بھی، آغا مجھے لینے آتا ہی ہوگا، بڑا بے تاب ہے وہ تم سے بات کرنے کے لیے۔ وہ شوخی سے بولی۔ اجیا کے کان کی لوئیں دہکنے لگیں۔ اوکے، تم دے دینا میرا نمبر۔ وہ بنا سوچ بچار کیے ہاں کہہ گئی۔ اوہ نو، شینا فل شکاف کہکا لگا کر ہنسی۔ فار گاڈ سیک، تم بالکل 70s کی دہائی کی کوئی اسٹوپڈ سی لمبے لمبے سانس لینے والی ہیروئن لگ رہی ہو۔ آغا بہت انسپائرڈ ہوگا تم سے، وہ شرماتی ہوئی لڑکیوں کی شرم بہت انجوائے کرتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے اپنے موبائل کے بجنے پر چونک کر رک گئی۔ لو بھئی، آغا آ گیا ہے، میں تو چلی۔ وہ فون سننے کے بعد بولی اور گلاس میں بچا ہوا جوس یوں ہی چھوڑ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے بائے، اچھا وہ جلدی ہی تمہیں کال کرے گا، ٹھیک؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تو جیا نے میکانکی انداز میں سر ہلا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ ابھی تک اس کے کہے لفظوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی سحر زدہ سا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ عبور کر گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے تینوں نفوس نے اس جینز میں پھنسی لڑکی کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جو ابھی ابھی اجیا کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی۔ دیکھا تم نے ماں پارا، وقار صاحب نے ناراضی بھرے لہجے میں کہا۔ میں سخت عاجز ہوں اجیا کی نت نئی دوستوں سے، اگر میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتی ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ واقعی اس کی دوستیوں سے سخت نالاں تھے۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ابھی بچی ہی تو ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ یوں بھی بن ماں کی بچی ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ میری بیٹی آ گئی ہے، بہت سلجھی ہوئی سمجھدار لگی ہے وہ مجھے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ اجیا کے لیے اس کا ساتھ بہت مفید ثابت ہوگا۔ ماں پارا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ ہاں ماں پارا، وقار اسباد میں سر ہلا کر بولے۔ واقعی بہت گنوں والی بچی ہے، میں نے اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، مجھے بھی اس سے یہی امید ہے، وہ مان بھرے لہجے میں بولے۔ اتنی دیر سے ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے مگر بغور سنتا سائر میرب کے ذکر پر بے چین سا ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تو اسے گئے ہوئے، نہ جانے وہ کیا کر رہی ہوگی، اس نے سوچا، اور پتہ نہیں یہ سوچ اسے کیوں مزید مضطرب کر گئی کہ وہ ہر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد اسے فون کر رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی چبھن سی تھی جو اس کے دل کو مطمئن نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے پاس سے اٹھا
اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ کر اسے کال ملانے لگا۔ اور سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ یہ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ ماریا اور میرب کی شادی سے پہلے کا معمول تھا کہ وہ دونوں چائے کا بڑا سا کپ لے کر اس وقت میرب کی چھت پر چہل قدمی کیا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ خاندانی مسائل، دیگر دوستوں کے معاملات، کالج، اساتذہ وغیرہ کی باتیں بھی ڈسکس کی جاتی۔ جب سے میرب یہاں رکنے آئی تھی یہ معمول پھر سے دہرایا جا رہا تھا۔ ابھی تو شادی کو صرف ڈیڑھ ہفتہ گزرا ہے، ابھی تو بظاہر سب ٹھیک ہی ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا، تمہاری نند وہ کیسی ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا رویہ مجھے تو خاصی نک چڑی سی لگتی ہے۔ ماریا نے ناک چڑھائی۔ ارے نہیں، میرب نے مدافعانہ انداز میں کہا، ایسی نہیں ہے وہ، البتہ لگتی کچھ اسی طرح کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، لگتی ہے ایسی ہے نہیں؟ ماریا نے کچھ چڑ کر پوچھا۔ یار دیکھو، وہ محض 2 ماہ کی تھی تو سائر کی مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تم تصور تو کرو کہ انکل نے کیسے کتنی مشکلات جھیل کر اسے پالا ہوگا۔ پھر خالہ پھوپھی بھی قریب نہ تھی۔ ماں کی محرومی کے سائے تلے پلی بڑی ہے، بس اسی لیے اس کی شخصیت میں کچھ کمی بھی رہ گئی ہے۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ موڈی ضرور ہے، بے مروت نہیں۔ البتہ جذباتیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کے انداز میں ہمدردی کی جھلک نمایاں تھی۔ تو انکل کو اتنے پرابلمز فیس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ینگ تھے، پیسے والے تھے، اجیا کی خاطر دوسری شادی کر لیتے۔ وہ بولی، بات صرف اجیا کی ہوتی تو شاید کر بھی لیتے، مگر 6 سالہ سائر بھی تو تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں سائر ان کے اس فیصلے سے ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ سائر نے تو بہرحال اپنی مما کو دیکھ رکھا تھا، ان کی محبت کا ذائقہ انہیں کسی دوسری عورت سے تو نہ مل سکتا تھا نا۔ وہ ہمدردانہ بولی، بی بی میرب۔ ماریا شوق سے لہجے میں یکدم ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولی، یہ تمہیں ایک ہی ہفتے میں اس فیملی کی ہسٹری بھی پتہ چل گئی؟ اور تو اور، تم تو ناک تک سسرال کی ہمدردی میں ڈوب چکی ہو۔ اس کی بات پر میرب دھیمے سے ہنس دی، پھر کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوئی، بات ہمدردی کی ہے بھی۔ میری نظر میں ماں جیسی ہستی سے محرومی دنیا کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ میرا بچپن اجیا اور سائر سے مماثل ہے، شاید اس لیے میں ان کا درد کچھ زیادہ محسوس کر رہی ہوں۔ پھر مجھے تو تمہاری امی کا ساتھ بھی میسر تھا، مگر اجیا اور سائر یہاں بھی محروم رہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ماریا نے متفق ہو کر سر اس بات میں ہلایا۔ خیر یہ بتاؤ تمہارا ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ ماریا نے اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر موضوع بدلنا چاہا۔ سائر کا کہنا ہے کہ پہلے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہمارے مابین، پھر سوچیں گے۔ میرب نے چائے کا خالی کپ منڈیر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے تمہیں دیکھ کر میرب، شادی سے قبل تو نہ جانے کون کون سے اندیشے اور بدگمانیاں پال رکھی تھی تم نے اس بندے کے متعلق، اور اب اپنا حال دیکھو۔ ماریا نے شرارت امیز لہجے میں کہتے ہوئے مصنوعی تعصب سے سر ہلایا، تمہاری گفتگو کا محور مرکز سائر ہی بن کر رہ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ شادی کے بعد لڑکیوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد پوچھوں گی تم سے کہ کیا ہو جاتا ہے۔ میرا منہ پر بدلہ لینے والے انداز سے ہاتھ پھیر کر بولی، ویسے میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جب دیکھو تب لڑکیاں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، کہتی نظر آتی ہیں، بتاؤ۔ وہ استفسار کرنے لگی، شاید محبت ہو جاتی ہے، نکاح کے بولوں میں واقعی اثر ہوتا ہے، میرا تجربہ تو یہی کہہ رہا ہے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اور اسے یعنی سائر کو ہوا یہ خوشگوار تجربہ؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں؟ اس کے شنگرفی لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب سے یہاں آئی ہوں سینکڑوں مرتبہ مجھے کال کر چکے ہیں، یہ انداز محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی، اسے محبت نہیں، نئی نئی شادی کا خمار کہتے ہیں۔ ماریا نے جیسے تپ کر کہا۔ وہ اس کے لہجے پر بے ساختہ ہنس دی۔ تبھی اس کا بھائی عاشر میرب کا موبائل ہاتھ میں لیے اسے ڈھونڈتا ہوا چھت پہ چلا آیا۔ میرب تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ سائر کی کال آ رہی ہے، دیکھو اسے کوئی اہم بات نہ کرنی ہو۔ عاشر نے موبائل اسے پکڑاتے ہوئے کہا، اب تم میریڈ ہو میرب، ایسی باتوں سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگا، تبھی فون پھر بجنے لگا تو وہ دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھ کر نیچے جانتی ماریا کے پاس چلا آیا۔ ہیلو؟ میرب نے سرعت سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، سب خیریت تو ہے؟ کہاں تھی تم؟ فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ وہ ٹھہرے ہوئے گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ سائر میں چھت پر ہوں، فون نیچے رہ گیا تھا تو اس لیے ریسیو نہ کر سکی، اس نے وضاحت دی۔ اچھا، اس نے کہا، پھر ٹھہر کر پوچھنے لگا، کون کون ہے چھت پر؟
میں اور ماریا تھے اور ہائے، وہ نسبتاً چھت کے اندھیرے گوشے میں آ کر بات کر رہی تھی۔ اچانک کسی کے ہاؤ کرنے پر جواب دیتے دیتے بری طرح اچھلی۔ خدا کی پناہ سعد، وہ پیٹ پکڑ کر دورے ہوتے سعد کو دیکھ کر بے پناہ خفگی سے بولی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ ابھی تک اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ بس دیکھ لیا تمہارا جگر، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے لڑکی۔ وہ اس کے ڈر کر اچھلنے پر ہنستے ہنستے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ سو اپنا کارنامہ عاشر اور ماریا کو سنانے ان کی طرف چل دیا۔ اچھا تو یہاں مصروف تھی تم، سوری تمہیں ڈسٹرب کیا۔ اوکے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ سائے نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اس نے بڑی پریشان کن حیرانی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود سیل کو دیکھا، پھر خود سے کال ملائی۔ اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ سخت متعجب تھی، اسے سمجھ ہی نہ آیا۔ کیا وہ بدگمان ہوا ہے؟ یہ بہت جلد اسے سمجھ آ جانا تھا۔ یکدم ہر شے سے جی اچار سا ہو گیا، تاہم وہ سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھی جہاں وہ تینوں کسی بات پر قہقہے لگانے میں مصروف تھے۔ کیا میں نے آغا سے بات کر لینے کی حامی بھر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ شینا کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اسی ادھیڑ بن میں رہی۔ ایک طرف دل اس سے بات کرنے پر مائل تھا تو دوسری جانب دماغ کی سرزنش، یہ غلطی بھول کر بھی مت کرنا۔ وہ سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ لالی کھانے کا کہنے آئی، اس نے انکار کر دیا۔ ماں پارا متفکر سی ہو کر اسے پوچھنے چلی آئی، کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ نیم دراز اجیا کی پیشانی چھو کر بولی، جی خالہ جانی ٹھیک ہوں میں بالکل، آپ بیٹھیں۔ اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے کہا، کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کا ستا ہوا مگر حسین چہرہ دے کر سوال داغا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، شاید اسی کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا ہے۔ اجیا نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں قید کیے۔ اپنا خیال کیا کرو جان، دیکھو تو کتنا سا منہ نکل آیا ہے، یقیناً تمہیں نظر بھی خوب لگی ہوگی۔ لگ بھی تو بالکل شہزادی رہی تھی تم، میں تو ایک پل کے لیے حق تک ہی رہ گئی تھی، لگا جیسے گل مجسم سامنے چلی آئی ہو۔ خیر ابھی وضو کر کے موستین پڑھ کر دم کیے دیتی ہوں، نظر وزر سب اتر جائے گی۔ گرم دودھ بھجوا رہی ہوں، پی کر ٹیبلٹ لے کر لیٹ جانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ اسے شفقت سے پچکار کر بیڈ سے اٹھی، تبھی پیچھے سے اجیا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خالہ جانی آپ بہت اچھی ہیں، اگر کبھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو اس کے لیے سوری۔ وہ اتنی بے ساختہ قسم کی معصومیت سے بولی کہ ماں پارا نثار ہو گئی۔ نہیں میری جان، وہ اس کا چاند چہرہ اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے کر بولی، تم تو اتنی کیوٹ ہو، تم بھلا کیسے میرا دل دکھا سکتی ہو؟ اب الٹی سیدھی سوچوں کو خیر بات کہہ کر ریلیکس کرو، میں ٹیبلٹ اور دودھ بھجواتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر نم آنکھوں سے بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ نہ جانے کیوں ماں پارا کا دل اجیا اور سائر کو دیکھ کر کٹ سا جاتا تھا۔ اجیا نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ کراؤن سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ماں پارا جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ کبھی کبھی دل اتنا خالی خالی سا کیوں لگنے لگتا ہے، وہ پشت سے سر ٹکائے سوچے گی، تبھی کمرے کی پرسکون فضا میں اس کے موبائل نے ارتعاش پیدا کیا۔ آنکھوں سے ٹپکا آنسو، انگلی کی پور سے جھٹک کر موبائل کی اسکرین دیکھی، وہاں کوئی انجان نمبر تھا۔ کئی روز سے اسے کوئی انجان نمبر سے کال کر رہا تھا، سوئی قسمت کہ وہ اٹھا ہی نہیں پاتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون ریسیو کر کے کہا، ذہن نصیب، کیا میں اجیا سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں؟ زندگی سے بھرپور شوق آواز۔ اجیا چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس کی آواز اٹکنے لگی، اپنا دل اسے کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ خاک سار کو آغا شیان کہا کرتے ہیں زمانے والے، آپ کا جو چیز چاہے نام دے لیجیے، محبت کی زبان میں ہمارا نام مجنوں، فرحات، رومیو کچھ بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ آپ لیلا، شیری یا جولیٹ بننے پر راضی ہوں۔ کیا خوبصورت اور دل نشیں انداز تکلم تھا۔ اجیا اش کر اٹھی۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ اس نے جیسے اس کی مسلسل چپ سے مجبور ہو کر پوچھا۔ جی میں سن رہی ہوں، آپ کہیے۔ وہ کچھ توقف کے بعد اپنی دھڑکنوں پر قابو پا کر بولی، میں نے کہہ دیا، اب آپ کی سمجھداری کا امتحان ہے کہ پلے کچھ پڑا ہے یا نہیں۔ وہ متبسم لہجے میں بولا، بے وقوف نہیں، سمجھ گئی ہوں۔ اچھا، وہ برا مان کر بولی۔ دوسری جانب اس کا قہقہا بڑا جاندار تھا۔ خوب خوب، وہ جیسے مزے لے کر بولا، بیوٹی برین کا کمبینیشن شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے،
خیر آپ کے پاس برین نہ بھی ہوتا تو چلتا، میں تو آپ کے حسن جہاں سوز پر مر مٹا ہوں، مجھے اور کسی شے سے کیا لینا دینا۔ میں حیران ہوں آپ اسٹیٹس میں رہ کر بھی اتنی ثقیل اردو کیسے بول لیتے ہیں؟ وہ تحیر سے آنکھیں پھیلا کر بولی، کیا بد مذاقی ہے، یہاں حال دل بیان کر رہا ہوں اور آپ میری زبان و بیان پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا تو وہ کچھ کنفیوز سی ہوگی۔ پھر خاموشی۔ میں نے آپ کی خاموشی سننے کے لیے تو فون نہیں کیا، وہ تو میں چشم تصور میں روز ہی سن لیتا ہوں۔ وہ کچھ جھنجھلایا تھا، اصل میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ وہ جیسے بے بسی سے بولی تھی، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، کاش تم اس وقت میرے سامنے ہوتی، میں تمہاری معصومیت پر تمہیں ضرور خراج پیش کرتا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ آپ اسٹیٹس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھوک لا کر پوچھ بیٹھی۔ جھک مارتا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ تب وہ یکدم ہنس دی، نرم پھوار سی ہنسی۔ آغا شیان کا تن من بھیگنے لگا۔ سنو اجیا فاروقی، تم مجھے بری طرح بھا گئی ہو، میں زیادہ لاگ لپٹ کرنے کا قائل نہیں ہوں، صاف گو بندہ ہوں، تم سے ملاقات کرنے کا متمنی ہوں، کیا مجھ سے مل سکو گی؟ آپ کی بار اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ کیا بندے ہو تم، پہلی ہی مرتبہ میں اظہار محبت کر ڈالا اور اب ملنے کی فرمائش، ایسا بھی بلا کہیں ہوتا ہے؟ وہ استجابیہ لہجے میں کہہ گی، میری طرف تو ایسا ہی ہوتا ہے اور یہی طریقہ مجھے پسند بھی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کتنی ہی فون کال محض یہ اندازہ لگانے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ آیا محبوبہ کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے یا نہیں۔ میں تیز رفتار دنیا کا باسی ہوں، اسی لیے ڈائریکٹ تم سے یوں بات چیت کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلی بار اجیا سے گفتگو کر رہا ہے۔ اجیا اس کے دو ٹوک اور کھرے اندازے گفتگو سے متاثر ہوئی تھی۔ مگر شایان، مجھے کچھ دن لگیں گے، مجھے تو ٹھیک سے تمہارا چہرہ بھی یاد نہیں، میں اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولی۔ وہ اب اپنی کیفیت پر مکمل قابو پا چکی تھی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، جب تک ملو گی نہیں مجھے دیکھو گی کیسے؟ جب دیکھو گی نہیں تو مجھے سمجھنے میں بھی دشواری ہوگی۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک سے اجیا ہڑبڑا سی گئی۔ اوکے، میں کل بتاؤں گی، ٹھیک؟ وہ جلدی سے بولی اور دوسری طرف وہ کھل کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، بائے، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ہاں آ جاؤ، وہ اسی کیفیت کے زیر اثر بولی۔ آنے والی لالی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا، ٹیبلٹ نکال کر اسے پانی کے ساتھ دی، جو اس نے بلا خیل و حجت نگل بھی لی۔ کب لالی باہر گئی اس سے خبر نہیں۔ محبت تو اپنا آپ بھی بھلا دیتی ہے۔ اسے اگر ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا تو یہ کچھ ایسا عجیب بھی نہ تھا۔ تاحد نگاہ تک جلتا بلتا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ سورج سوا نیزے پر پہنچا، بڑے تیش و حقارت سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ کوئی 5 یا 6 سال کا بچہ تھا جو نیکر و بنیان پہنے اس قہر بار صحرا میں پا پیادہ تن تنہا بھاگ رہا تھا۔ سر پر آگ انڈیلتا سورج اور زمین پر تنی لاوا بنی چادر اس کے پیر جھلسا رہی تھی، مگر نہ جانے کیسی دیوانگی اس پر طاری تھی کہ وہ بنا رکے بنا ٹھہرے باغے چلا جا رہا تھا۔ دور افق کی لکیر کے پاس کوئی آنچل سا پھڑپڑاتا دکھائی دیا اور اس کے بھاگنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ رکو رکو، دیکھو میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، خدارا ٹھہر جاؤ۔ چاروں طرف پیاس ہی پیاس بکھری ہے، دھوپ کی تمازت مجھے جھلسائے دے رہی ہے، مجھ پر آنچل کا سایہ کرو، مجھے زندگی کی نوید سنا دو، میں تھک رہا ہوں، خدارا رک جاؤ۔ وہ چیختا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو کوئی بھی تھی اس کے قریب پہنچنے پر اس کی طرف پلٹی۔ گلابی ساڑی میں ملبوس اس وجود پر موجود آنکھوں میں اس کے لیے ایک نرم شفیق سا تاثر تھا، خوبصورت لبوں پر نمودار ہوتی مسکراہٹ۔ اسے حوصلہ ہوا تھا۔ یک لخت موسم بدلا، آگ اگلتے سورج کا گلا سرمئی اور نارنجی بادلوں نے دبا دیا، ہوائیں سرسرانے لگیں، جلتے خشک پیڑوں کی آگ سرد پڑنے لگی۔ اس نے لپک کر پھڑپڑاتا ساڑی کا پلو تھام لیا۔ وہ اب پرسکون سا ہو کر مسکرا رہا تھا، مگر یہ کیا؟ یک بیاں کی گلابی ساڑی میں ملبوس وجود کی آنکھیں بدلی تھیں، ان آنکھوں کا نرم تاثر غائب ہو گیا، اس کی جگہ قہر نے لے لی۔ مسکراہٹ تو ہونٹوں پر اب بھی موجود تھی، مگر نا مہربان کریہ مسکراہٹ،
پھر یک بے یک اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی صورت اس پھولے پھولے گالوں والے بچے کے گال پر پڑا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا تھا۔ ساڑی کا پلو اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ سنپولے، تو دیکھنا، ایک دن تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ اب میرے نزدیک آ۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر آگے بڑھی۔ اسی وقت ایک اور وجود نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا، اور وہ بھی گلابی ساڑی والی کی تقلید میں اس کی جانب دونوں باہیں پھیلائے بڑھا۔ آؤ سائے، میرے پاس آؤ، آؤ نزدیک آؤ، اب آ میرے قریب، چھری سے تیرا گلا کاٹ دوں گی اگر اپنی زبان کھولی تو۔ وہ بے تحاشا کہکے لگا رہی تھی، بے ربط سے مگر دل دہلانے والے الفاظ بول رہی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ وہ اپنی جان بچانے کے خیال سے دوڑ پڑا۔ سائے ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں۔ نیچے فون بول گئی تھی نا، چھت پر اکیلی تھی۔ وہ مکاری سے آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ہاؤ، کسی نے زور سے کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے تم دونوں مجھے چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر دوڑ رہا تھا۔ آسمان اب بارش برسا رہا تھا، انگاروں کی بارش۔ اب نزدیک آ۔ سائر، میں ماریا کے ساتھ اکیلی تھی۔ دونوں آوازیں مدغم ہو رہی تھیں۔ وہ دوڑتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں بہت دور رہ گئیں۔ کسی چیز سے اس کا پاؤں الجھا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ ایک جھٹکے سے سائر کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ سر سے پیر تک باوجود اے سی کی ٹھنڈک کے وہ پسینے پسینے تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ارد گرد نگاہ دوڑائی اور دونوں ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ کچھ دیر بعد حواس یکجا ہوئے تو اٹھ کر کمرے کے فریج تک آیا۔ اس میں موجود ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر بے تابی سے لبوں سے لگا کر ایک سانس میں خالی کر دی۔ پھر اسے یوں ہی پھینک کر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھا کر ٹیرس پر نکل آیا۔ چارسو مہیب سناٹا بکھرا پڑا تھا۔ آسمان کی گود چاند سے خالی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ بھیانک خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ میں کب تک اس خواب کا بوجھ ڈھوتا رہوں گا؟ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر گاڑھا دھواں فضا میں بکھیرا۔ زندگی کتنی آگے بڑھ گئی، مگر یہ خواب آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ میں اپنا دامن اس سے کیوں نہیں چھڑا پایا؟ اور میرب، ہاں میرب بھی تو تھی آج اس خواب میں، وہ بھی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ خواب الہام ہوا کرتے ہیں، تو کیا آج کا یہ برسوں پرانا خواب میرے لیے کوئی اشارہ ہے؟ کیا میرب اس عورت کی جگہ لینے والی ہے؟ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اس نے بے چینی سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، گویا کہ وہاں سے جواب کا طالب ہو، مگر میں تو وقار نہیں ہوں۔ کچھ دیر مضطرب رہنے کے بعد اس کی بادامی ساحر آنکھوں میں چمک سی لہرائی تھی۔ ہاں، اگر وہ اس عورت کی جگہ بھی آ گئی، میں تب بھی سائر ہی رہوں گا، وقار ہرگز نہیں بنوں گا۔ وقار شاید مجبور تھا یا کم ہمت، مگر سائر فاروقی نہ ہی مجبور ہو سکتا ہے نہ ہی بے بس، اور یہ بات وقت آنے پر میں بہت اچھی طرح ثابت کر دوں گا۔ اس نے جیسے تہیا کیا، سگریٹ زمین پر پھینک کر چپل پہنے پاؤں سے یوں مسلی جیسے وہ چشم تصور میں کسی کا سر کچل رہا ہو۔ آسمان پر نمودار ہوتی سفید دھاری نے بڑی مشکل سے یہ تاریک منظر دیکھا تھا۔ چرند پرند ثنا خوانی میں مشغول ہو چکے تھے۔ فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ وہ واپس اندر پلٹ آیا۔ یہ لیجئے، کھائیے، آپ نے یہ سویب پورا ختم کرنا ہے۔ میرب نے پیار بھری دونس اپنے والد ابراہیم صاحب پر جماتے ہوئے کہا۔ کل رات اس پر بے حد گراں گزری تھی۔ سائر کا بند فون بند ہی رہا۔ وہ اس کی ناراضی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کچھ خود بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ اگر کوئی شکایت تھی تو کہنا چاہیے تھا، یہ کیا کہ فون بند کر دیا۔ اب مقابل پریشان ہوتا رہے۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی۔ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ وہ کفِ افسوس ملتی 9:30 بجے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ان کی ملازمہ رکھی صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر اب ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرب نے اس کے ساتھ مل کر عاشر کے من پسند قیمے کے پراٹھے بنائے۔ میز لگوا کر اور رکھی کو تھوڑی دیر بعد چائے لانے کا کہہ کر وہ میز پر آ بیٹھی۔ اب وہ ابراہیم صاحب کو بڑی نفاست سے سیب کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی، ساتھ ساتھ یہاں وہاں کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ اوہ بس بھئی، ابراہیم صاحب نے اسے مزید ایک آش اپنی طرف بڑھاتے ہوئے دے کر نفی میں ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اخبار پکڑ رکھا تھا۔ ایک سیب تو پورا کھا لیجئے بابا۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ اپنی صحت کا آپ ذرا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں، جب کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو صحت بلا خاک بنے گی۔ وہ ناراضی سے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
اسی وقت نکھرا نکھرا سفید کاٹن کے شلوار کرتے میں گیلے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتا عاشر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میری تو ایک نہیں سنتے، تم ہی کچھ سمجھاؤ۔ وہ اپنے آگے رکھی پلیٹ میں گرما گرم پراٹھا ہاٹ پاٹ سے نکال کر رکھتے ہوئے بولا، کیا سنوں برخودار، تم مانتے ہو میری، جو میں تمہاری بات سنوں؟ اب کی مرتبہ وہ بھی خفگی سے بولے، ارے کیا ہوا، خیریت؟ میرب نے چونکا رغبت سے پراٹھوں سے انصاف کرتے عاشر کو دیکھا۔ بابا تم سے خفا ہیں کیا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ان دونوں کے مابین کسی نہ کسی وجہ سے کبھی کبھی اختلاف رائے ہو جاتا تھا۔ وہ یہی سمجھی، میں تو نہیں جانتا، تم خود ہی پوچھ لو۔ وہ تجاہل عارفانہ سے گویا ہوا، آپ ہی بتا دیں۔ وہ ان کے نزدیک نیم گرم دودھ کا گلاس رکھ کر بولی، جو وہ بنا کچھ کہے اٹھا کر گھٹا گھٹ پی گئے اور نیپکن سے منہ صاف کر کے اپنا اخبار سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اسے اچھی طرح سمجھاؤ، مجھ سے گھر میں چھائے سناٹے مزید برداشت نہیں ہوتے، بہتر ہوگا کہ یہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لے۔ وہ جاتے جاتے اسے اصل بات سے آگاہ کر گئے۔ میرب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس نے اپنے سے 2-3 سال بڑے مگر بے تکلف بھائی کی جانب شرارت امیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ بات تو یہی ہے۔ عاشر نے اقراری انداز میں سر ہلایا۔ تو تم بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یوں کہ میں اچھی جاب ہے تمہاری، کہو تو تمہارے لیے میں کوئی لڑکی دیکھوں۔ میرب نے خلوص سے دل سے پیشکش کی۔ رکھی چائے رکھ کر پلٹ رہی تھی، اسے رکنے کا اشارہ کیا اور چائے بنا کر اسے کپ تھما کر بولی، یہ بابا کو دے آؤ۔ اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کہکا لگا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ یہ تو غلط بات ہے عاشر، وہ فہمائشی لہجے میں بولی، تم شادی اب نہیں تو پھر کب کرو گے؟ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ یار دیکھو، اس سال تو بالکل بھی ارادہ نہیں ہے۔ بابا کی خواہش اپنی جگہ، مگر میرا کیریئر اس وقت بڑے اہم موڑ پر ہے۔ ویسے ہی تمہاری شادی کے سلسلے میں اتنی چھٹیاں لے چکا ہوں۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر ٹالنے والے انداز میں بولا، میں شادی کا پوچھ رہی ہوں، تم چھٹیوں کا کہہ رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناراضی امیز لہجے میں بولی، بھئی شادی کے لیے بھی تو چھٹیاں درکار ہوں گی یا نہیں؟ عاشر نے جیسے بڑے پتے کی بات کی، اب اتنی چھٹیاں لیتا رہا تو کہیں وہ لوگ میری مکمل چھٹی ہی نہ کر دے۔ یوں بھی آج کل میری کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ زوروں پر ہے۔ وہ نچلا لب بھینچ کر شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا تھا، تم بھی عجیب بات کرتے ہو، شادی اتنی آسانی سے تھوڑی ہوتی ہے، ابھی تو لڑکی ہی نہیں دیکھی گئی، باقی معاملات تو بعد کی بات ہے۔ وہ جیسے اس کی سادہ لوہی پر مسکرائی تھی۔ لڑکی دیکھنے کی زحمت مت کرنا، اس نے ٹوکا۔ لڑکی نہیں دیکھیں گے تو پسند کیسے کریں گے؟ وہ حیرانی سے بولی، وہ میں پسند کر چکا ہوں۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، ریلی؟ میرب نے خوشگوار حیرت سے کہا، ڈھونڈے ہو پورے، کہاں پسند کی، کیسی ہے؟ وہیں لندن میں یا یہاں پر تمہارے کسی دوست کی بہن ہے؟ خوشی سے کھنکتی آواز میں سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ میرا خیال ہے کہ 10-12 اندازے اور لگا لو، شاید جواب تک رسائی ہو ہی جائے۔ وہ جیسے چڑھ کر بولا، سوری، جلدی سے بولی، چلو تم ہی بتا دو، کون ہے وہ؟ اس نے مشتاق لہجے میں پوچھا۔ سائر کی بہن عجیہ، وہ نہایت سکون سے بولا اور چائے کا آخری گھونٹ بھر کر پلیٹ پرے سرکا دی۔ عجیہ؟ اس نے تحیر سے دہرایا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ یہ نام بلکہ غیر متوقع نام سن کر کچھ پریشان سی ہوگی۔ ہاں کیوں، کیا اچھی نہیں ہے وہ؟ اس مرتبہ عاشر نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بہت اچھی ہے، وہ سنبھل کر بولی، مگر اس کے آگے وہ گو مگو کا شکار ہوگی۔ کیوں، کیا کہیں انگیجڈ ہے؟ وہ ہنوز سنجیدگی سے پوچھتا گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر شاید سائر اس کا رشتہ یہاں کرنا پسند نہ کرے، دوہرا رشتہ جوڑنے میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، خیر، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا، وہ مجھے واقعی پسند آئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سب کچھ داؤ پر لگا کے اسے پانے کا متمنی ہوں۔ رشتوں کی نزاکتیں اور باریکیاں شاید میں اتنی نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی یہ جانتا ہوں کہ ایسی شادیاں بعد میں مسائل بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں نے تو یوں ہی ایک بات کی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو معاملہ پروسیڈ کرنا، وگرنہ نہیں۔ میں تمہیں تفکرات میں دھکیل کر اپنی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ یقین دلانے والے لہجے میں بولا۔ وہ یقین نہ بھی دلاتا تب بھی میرب اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ اس پہ اور بابا پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتا تھا، یہ تو محض ایک چھوٹی سی خواہش تھی۔ اس کے محبت بھرے انداز پر میرب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ایک بہت اچھے بھائی ہو، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہوں تو صحیح،
وہ بھی مسکرا دیا۔ تبھی تیز تیز بولتی ماریا ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ واہ جناب واہ، یہاں اطمینان کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک ناشتہ ہی تمام نہیں ہوا، اور وہاں ہماری والدہ ماجدہ نے رات ہونے والی دعوت کی فکر میں ہمیں ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ چلو لڑکی بتاؤ ناشتے میں کیا ہے؟ بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے اور یہاں بڑی اشتہا انگیز خوشبو چکراتی پھر رہی ہے۔ ماریا نے بے نکت بولتے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گئی۔ ماریا بولنے کے درمیان سانس لینے کا وقفہ تو لیا کرو۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹوکا۔ میں ذرا ایک کام سے اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپسی ہو جائے گی۔ انتظامات کے سلسلے میں کوئی بات ہو تو مجھے فون پر کانٹیکٹ کر لینا، باقی میں آ کر دیکھتا ہوں، اوکے؟ وہ کہہ کر میز سے اٹھ گیا۔ میرب نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر انتہائی تیزی سے بڑے بڑے نوالے نگلتی ماریا کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماریا آرام سے کھاؤ اور آنٹی سے کہو رات کی دعوت کی اتنی ٹینشن مت لیں، سب ہو ہی جائے گا۔ وہ رسان سے بولی، ایسا ہے کہ یہ بات تم خود آ کر امی سے کہہ دو۔ نوالا چبانے کے دوران مشورہ دیا گیا۔ میری تو سنے گی نہیں، انہیں کون سمجھائے کہ بی بی میرب شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ان کی محبتوں کا احسان سمجھنے لگی ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ میرب سرد سے کھسیاہٹ امیز لہجے میں بولی، آنٹی کی محبتوں کو میں احسان ہرگز نہیں سمجھتی۔ ماریا کیا تم مجھے اتنا کم ظرف گردانتی ہو؟ اس نے متاسف لہجے میں سوال کیا۔ بس بس، زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں۔ امی نے تمہیں رات کا مینیو ڈسکس کرنے کے لیے بلوایا تھا، لیکن روسٹ اور بریانی وہ خود بنائیں گی۔ میٹھا وغیرہ ہمارا شیف بنا لے گا، چائنیز وہ کسی اچھی سی جگہ سے منگوا لیں گی۔ سیخ کباب اور بوٹی میرینیٹ کر چکی ہیں وہ۔ ڈنر سے پہلے گوگی انہیں باربیکیو کرے گا، اور کچھ ذہن میں آتا ہو تو بتاؤ، اور ہاں چائے نکالو میرے لیے ذرا۔ اس نے ٹیشو سے ہاتھ اور منہ صاف کرتے ہوئے کہا، بس بس، یہ سب تو ٹو مچ ہے، باقی باتیں تم امی سے ڈسکس کر لو، ابھی چلو، پھر شام میں تمہیں پارلر بھی جانا ہوگا۔ وہ اسٹرانگ چائے کا گھونٹ بھر کر بولی۔ کس خوشی میں؟ اس کے چتون تھیکے ہوئے۔ اپنی چوتھی کی دعوت کی خوشی میں، وہ ترنت بولی۔ میں گھر میں ہی تیار ہوں گی، وہ چبا چبا کر بولی۔ ہاں، اور ماشاءاللہ ایسا ہوں گی کہ سائر بائی چیخ مار کر بھاگیں گے، بڑی آئی روحانہ اقبال کی جانشین، آئی لائنر تک تو لگانا آتا نہیں تمہیں؟ اس نے گھر کا، مگر اس کا دھیان کہیں اور اٹک گیا تھا، سائر اور اس کے بند فون کی جانب، اس کی ناراضی کی جانب، اور ناراضی کی نہ سمجھ میں آنے والی وجہ کی جانب۔ ماریا نے چائے ختم کی اور اسے ساتھ لیے اپنی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔